مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ پرنس آف پیس ٹیلی ویژن سے پادری پروفیسر الطاف اعظمی پروگرام میسج آف دا ڈے کے ساتھ، اور آج ہم کلام خدا میں سے ناظرین پڑھیں گے مزامیر کی کتاب اور اس کا زبور نمبر 55 اور اس کی ہم 16ویں آیت کو دیکھیں گے۔ ویسے 16ویں اور 17ویں دونوں آیات کو پڑھ دوں گا آپ کے سامنے کہ پر میں خدا کو پکاروں گا اور خدا مجھے بچا لے گا۔ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص و خاص برکت ہو، خداوند کا نہایت شکر ہو۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا، اور اس کے بعد دعا کرنے کا، خداوند کو پکارنے کا، فریاد کرنے کا ذکر آتا ہے۔ کلام خدا میرے عزیزو بیان کرتا ہے جب خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ پر میں تو خدا کو پکاروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں کہ انسان ہوتے ہوئے جب انسان طرح طرح کی مشکلات کا، مسائل کا، مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ ان سے نجات اور مخلصی حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ کبھی وہ انسانی مدد کی طرف دوڑتا ہے، کبھی وہ غیر معبودوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جیسے وہ ہمارے اردو کے شاعر نے بھی کہا نا کہ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا بندہ اپنا ایکسپیرینس تجربہ دیتا ہوئے آج صبح ہمارے ساتھ اس بات کو شیئر کرتا ہے کہ یہاں تک میری بات ہے یا خدا کے ایماندار بیٹوں بیٹیوں کی بات ہے تو خدا کا کلام میرے عزیزو بیان کرتا ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی مشکل میں سے، مسئلے میں سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، ان کا توکل، بھروسہ اور ایمان ہمیشہ خدا پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ہمیشہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام خدا میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صادق کی مصیبتیں تو بہت ہیں لیکن خداوند اسے ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ لہذا خدا کا بندہ یہ بیان کرتا ہے پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ یعنی آیت کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ہمیشہ خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کو پکارنے کی ضرورت ہے اور یقیناً خداوند ہمیں بچا لیتا ہے۔ جب آپ عہد عتیق کو دیکھیں تو وہاں پر بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں، اور جب ہم بنی اسرائیل کی مجموعی تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کیا کرتا ہے کہ اگر شخصی سطح پر وہ بزرگ جو یوسف کی زندگی میں کوئی مصیبت ہے، بزرگ یعقوب کی زندگی کو دیکھ لیں، بزرگ ابراہیم کو دیکھیں، بزرگ موسیٰ کی زندگی کو، بزرگ یشوع یا اور بہت ساری شخصیات ہیں، ان کے نام لیے جا سکتے ہیں ضمن میں، ان کی شخصی زندگیوں کو دیکھیں یا پھر اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر بنی اسرائیل کی زندگی کو دیکھیں تو خدا کا کلام ان ہر دو حالتوں کے بارے میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہر جگہ ہماری مدد کرنے والا خدا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ان کا جواب دینے والا نہایت اچھا خدا ہے۔ کلام خدا میں آپ دیکھیں کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ خدا کی مدد سے جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کے لایا، اور جب خدا کا کلام بیان کرتا وہ سمندر کے کنارے پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئی، آگے پانی اب وہ کسی طرف جا نہیں سکتے، تو وہاں پر بھی دیکھیں کہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور ناراض ہونا شروع کر دیا کہ اس سے اچھے تو ہم مصری میں تھے کہ وہیں مر جاتے، وہاں پر ہماری قبریں نہیں بن سکتی تھی۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب بزرگ موسیٰ نے خداوند سے جا کے اس تعلق سے بات کی تو خداوند نے جواب دیا کہ ان سے کہا ہے کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر نجات کے کام کو دیکھو، اس لیے کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو اب تک روئے زمین پر انہیں پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ اور پھر آگے سارے واقعہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو حکم کیا کہ وہ لاٹھی لے کر پانی پر لگائے اور اس سے سارا پانی جو ہے وہ 2 حصے ہو گیا، بنی اسرائیل کے لیے راستہ بن گیا اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس میں سے گزر گئے۔ اور جب ان کے مخالفین نے مصریوں میں سے گزرنے کا قصد کیا تو سارے کے سارے ڈوب گئے۔ یوں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے خداوند کو پکارا، خداوند نے انہیں بچا لیا اور ان کے دشمن جو تھے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ آپ ناظرین صدرک میشک ابدنجو کی زندگی کو دیکھ لیں کہ جب وہ نبوکد نصر کی اس عطائی ہوئی بھٹی میں انہیں پھینکا گیا تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ آگ 7 گنا تیز تھی، یعنی اس سے بچنے کی کسی صورت بھی کوئی امکانی صورت نظر نہیں آتی، لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے ان بندوں نے توکل اور بھروسہ رکھا
اور نتیجہ کیا ہوا کہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ 3 لوگ پھینکے گئے ہیں اور چوتھا جو ان کے ساتھ انہیں نظر آتا ہے جس کی صورت آزادے کی سی ہے، یعنی بذات خود خداوند انہیں بچانے کے لیے وہاں پہ آ گئے۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ضروری بات تھی کہ جن لوگوں نے یعنی صدرک میثاق اور عبدالنجو نے ان نوجوانوں نے خدا پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے جب اتنے بڑے ایمان کا اور وفاداری کا مظاہرہ کیا تھا تو اسی خدا نے ان کی دعا کو، ان کی حالت کو دیکھا اور انہیں بچایا۔ آپ بزرگ دانیل کے تعلق سے دیکھ لیں کہ شیروں کی ماند میں انہیں ڈالا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس حالت میں بھی خداوند پر توکل اور بھروسہ کیا، خداوند نے انہیں بچایا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری ایسی شاندار مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر کلام بیان کرتا ہے ناظرین کہ ایک دن خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، جھیل کے اندر ہیں، اور آپ اسی کشتی کے اندر پچھلی طرف جو گدی پر استراحت فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا اسی وقت این اسی ٹائم اسی جھیل کے اندر جو تھا وہ طوفان آ گیا، بارش ہونے لگ گئی اور پانی سے کشتی جو تھی وہ ساری کی ساری بھر گئی۔ شاگردوں نے چلانا شروع کر دیا کہ خداوند ہمیں بچا، ہم ڈوب رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کھڑے ہوئے انہوں نے ڈانٹا اور پانی تھم گیا، طوفان تھم گیا اور پوری جھیل کے اندر امن ہو گیا۔ سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے بندہ کا سب بڑا زبردست ایکسپیرینس آج ہمیں سیکھنے کو صبح ملا ہے کہ پر میں تو خداوند کو پکاروں گا۔ آپ کو پتا کہ جب بنی اسرائیل کو خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ خدا کے زور بازو سے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ملک مصر سے نکال کر کنعان میں لایا، اور جب وہ بزرگ یشوع کے تعلق سے کے ذریعے سے ملک کنعان میں داخل ہونے والے تھے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک بڑا زبردست سیشن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلہ کن بات وہاں پہ ہوئی میٹنگ ہوئی۔ تو وہاں پہ بزرگ یشوع نے کہا کہ اگر تمہیں خداوند کی عبادت اچھی معلوم نہیں ہوتی تو جس کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو اس کو چن لو۔ اگر بات دیوتا ہے، اگر وہ دیوتا ہے جن کی تم مصر میں پرستش کرتے رہو تو ان کو چن لو، اگر خداوند ہی خدا ہے تو خداوند کی پرستش کرو۔ رہی میری بات اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور میرے عزیزو بات میں پھر بعض لوگ جو تھے وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے بھی پھر دیکھا دیکھی کہہ دیا کہ نہیں، ہم اس کی نہیں، ہم بال کی نہیں، بلکہ ہم خداوند خدا کی پرستش کریں گے۔ تو سو میرے عزیزو یہاں پر بھی خدا کا بندہ قطعی بات کہتا ہے، بڑی فیصلہ کن بات کہتا ہے کہ پر میں تو خداوند کو پکاروں گا، کیسے بھی وقت حالات آ جائیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد ایک دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ میں زمین کی انتہا سے، اپنی فسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا اور تو مجھے جواب دے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے یہاں پر بھی وہی بات کی گئی ہے، جب ہم خدا کو صدقے دل سے پکارتے ہیں، جب ہم صدرک میثاق عبدالنجو کی طرح سے، بزرگ دانیل کی طرح سے، بزرگ یوسف کی طرح سے، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرح سے خداوند کو پکارتے ہیں، یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے اور ہمیں بچا لیتا ہے۔ سو آج صبح یہی تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ہر صورت میں، ہر حالت میں خداوند پر توکل اور بھروسہ کریں، اسے پکاریں، وہ یقیناً آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا۔ خداوند سے دعا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے اس دن کے لیے، اس موقع، اس وقت کے لیے جو تو نے ہم سبوں کی زندگیوں میں خداوند پھر سے بخش دیا۔ تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتے ہیں اور آج کے خوبصورت کلام کے لیے، پیغام کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سننے والا، ان کا جواب دینے والا نہایت اچھا خدا ہے۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ان سارے بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے، پیارے نام پڑھنے لکھنے والے سارے بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کو خداوند برکت دینا، آج کی صبح کو سب کے لیے مبارک کرنا، آتے جاتے تیرے پاک فرشتے ان کی محافظت و نگہبانی کریں۔ اگر پیارے خدا اس وقت کوئی مریض ہے، آسمانی باپ ہر طرح کی دکھ تکلیف وبا بیماریاں تیرے یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہیں، تاکہ خدا ہم تیرے پاک نام کو عزت اور جلال ملے۔ ملک پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان اور فوج پاکستان کے لیے تیری خصوصی شفقت چاہتے ہیں۔ پرنس آف پیس ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ ساتھ دیگر تمام تر ٹیلی ویژن چینل و شاہد کے سارے اداروں کے لیے تیرا بڑا فضل چاہتے ہیں، ایک ایک زندگی کو برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ پرنس آف پیس ٹیلی ویژن چینل کی ساری ٹیم کو برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔